دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے الف لیلا کی کہانی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ دوستو، الف لیلا کی کہانی کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں الادین کا چراغ، علی بابا 40 چور جیسی کہانیوں کے ساتھ ساتھ حاتم طائی کی کہانی کا بھی ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ اور حاتم طائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بہادر انسان تھے اور بہت ہی زیادہ سخی انسان تھے، جو لوگوں پر بہت زیادہ مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے اور لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 ایسی پہیلیوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے جن پہیلیوں کا جواب ڈھونڈنا عام لوگوں کی نظر میں بالکل ناممکن تھا۔ دوستو، حاتم طائی کی کہانی ہندوستان، پاکستان، ترکی، نیپال اور ایران جیسے ملکوں میں خوب سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں حاتم طائی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، یہ بات ہے آج سے 1500 سال پہلے کی، جو واقعی میں اتنا سخی اور دیالو انسان تھا کہ وہ کمزوروں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا اور مظلوم اور کمزوروں کی مدد کرنا ہی اس کا پیشوا بن چکا تھا، اور اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اور آج بھی مثال کے طور پر لوگ جب مثالیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھتا ہے، یعنی بہت سخی سمجھتا ہے۔ دوستو، تاریخ داں حضرات کی بہت کوشش کے بعد بھی تاریخ داں حاتم طائی کی اصلی پیدائش کی تاریخ کو معلوم نہیں کر سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے صرف 7 سال بعد انتقال فرما گئے تھے، یعنی کہ یہ 578 عیسوی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حاتم طائی کے بیٹے تھے، جن کا نام عدی بن حاتم تھا۔ حاتم طائی کی 3 اولاد تھی، جس میں 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ صفانہ نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔ دوستو، جب طائی قبیلے کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو اس میں حاتم طائی کی لڑکی بھی تھی، جس کا نام صفانہ تھا۔ دوستو، حاتم طائی کی بیٹی صفانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ مجھے تنگ نہ کریں، کیونکہ میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ ہے جو وفاداری اور سخاوت میں بہت زیادہ مشہور انسان تھا، جو کہ قیدیوں کو آزاد کرتا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور سلام میں پہل کرتا تھا، اور کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتا تھا، یعنی کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ یہ بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ ایک مومن کی صفات ہوتی ہیں، اگر تمہارے والد مومن ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ اور پھر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انسان اس کو تنگ نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ انسان تھا جو بہت زیادہ اچھے اخلاق والا تھا اور لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ پورے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے یہ اخلاق دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور وہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ گئے۔ تو پھر حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیں۔ دوستو، پھر عدی بن حاتم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے تو بہت زیادہ ہیں، جو کہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو پڑھنے اور سننے میں گھنٹوں گزر جائیں، لیکن دوستو ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حاتم طائی اپنے 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت لمبا سفر کیا تھا، لیکن دوستو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ان 7 پہلیوں یا 7 سوالوں کا حاتم طائی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب من گھڑت یعنی فرضی قصے ہیں جو کہ ایک مشہور کہانیوں کی کتاب الف لیلا سے لیے گئے ہیں، اور حاتم طائی کی اصلی زندگی سے اس قصے کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دوستو، حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بہت زیادہ ہیں اور واقعی میں حاتم طائی اس دنیا کے بہت زیادہ سخی اور لوگوں کی مدد کرنے والے انسان تھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔